الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی امت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سیرت اور اس کی زندگی کو اسی امت کے لیے نمونہ اور اس کے اتباع اور فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بلند اخلاق عطا فرمایا کہ سب سے بلند اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اسی اخلاق جو عطا فرمایا اپنی بعثت کا اہم مقصد قرار دیا گیا۔ دین کے جس سے تکمیل ہوتا ہے وہ 5 شعبہ جات ہے، اور سب سے پہلے جو شعبہ آتا ہے وہ عقائد کا آتا ہے، اور دوسرا شعبہ ہے عبادات، اور تیسرا شعبہ آتا ہے معاملات، اور چوتھا شعبہ آ جاتا ہے معاشرت، اور 5واں شعبہ وہ ہے اخلاقیات کا شعبہ آتا ہے۔ یہ دین ان 5 شعبوں کا نام ہے کہ ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے دین کو صرف 2 شعبوں کے ساتھ خاص کیا، ایک ہے عقائد اور دوسرا ہے عبادات، باقی 3 شعبات پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت سے پہلے جب آپ پر ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے اس حالت میں تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے
اور آپ کو اسی طرح تسلی دیتے ہوئے فرمایا فواللہ لا يحزنک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ فواللہ انک لتصل الرحمہ، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم، ناداروں کو اور یتیموں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور قدرتی مصیبتوں میں زدہ لوگوں میں آپ مدد کرتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف تھے جو اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے گواہی کی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پورے قرآن پورے قرآن کا جو بیان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اگر قرآن مجید کو الف لام میم سے والناس تک پڑھتے جاؤ، قرآن مجید میں جن عمدہ اوصاف اور صفات کا حکم دیا گیا وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات پر، ان تمام احکامات پر تعلیم کر کے دکھایا۔ اگر ان تمام تعلیمات کی صورت میں دیکھنا ہو اخلاقات کو تو قرآن مجید ہے اس کا نام، اگر انسانی پیکر کی صورت میں دیکھنا ہو تو اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ تھے آپ کے اخلاق عالیہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی گواہی دی۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے عالی اخلاق کا نقشہ ایسے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے اور نہ بدگو کلام کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور عادت اور مزاج میں یہ نہیں تھی کہ آپ کوئی ایسے بدبو زبان استعمال کرتے، نہ آپ جان بوجھ کر کوئی ایسے بات کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اکثر الناس وجہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور اچھے صفات، جن کو قرآن مجید نے اور متعدد احادیث میں وارد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، تم میں سے کامل شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہمیشہ تواضع، عاجزی اور انکساری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ آپ کے کپڑوں پر کئی پیون لگے ہوئے تھے اور آپ نے شروع میں سے بکریاں بھی چراتے تھے۔ یہ گویا کہ آپ ہمیشہ سادگی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک غلاموں سے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ایک بندوں کی طرف بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاقی صفت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیشہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ ہے حسن سلوک، عفو، درگزر کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی متعدد مقامات پر اسی ایمان والوں کو اسی صفت کو اپنانے کا، عفو، درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کرنے کو اختیار کیجیے گا، وأمر بالعرف، اور نیک کاموں کا حکم دیجیے گا، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے گا۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حسن سلوک کیا کرو۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی اخلاقی صفت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور سیرت کے قدم قدم پر حسن سلوک، عفو اور درگزر کا حسین مناظر نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سالہ زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی 13 سالہ دور میں آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں صحابہ کو اور آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی اور آپ کو حرم کعبہ میں عبادت کرنے سے روکا گیا اور آپ کو مکہ سے نکالا گیا، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے سب کے ساتھ حسن سلوک، درگزر، معاف کا معاملہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے اور بعضوں نے کہا کہ شاعر ہے، اور یہاں تک کہ بعضوں نے آپ کی پیٹھ پر اجڑی اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی سے ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور درگزر کا معاملہ کرے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ سخت مصیبت والا دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جو آپ کی امت پر مصیبت اٹھائی تھی، لیکن اس سے بھی سخت سے سخت دن وہ تھا جب میں ایک سردار کے پاس دعوت دینے گیا، لیکن اسلام کے دعوت دینے جب کیا تو اس سردار نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے وہیں پر پتھر مارا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس حالت میں مجھے افاقہ ہوا جب میرے اوپر ایک بدلی کا سایہ پکڑ کیا ہوا تھا، اور جب میں ہوش کی حالت میں آیا تو میرے سامنے جبرائیل امین موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کی قوم اور آپ کی باتیں سب سن چکا ہے، لیکن اسی پہاڑ کے پیچھے پہاڑ کا فرشتہ بھیجا، آپ جو بھی حکم کریں گے وہ جائیں گے۔ لیکن اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ اگر حکم دے میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ چکنا چوٹ اور ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں ایسے نسل بھی پیدا ہوگی جو ایک رب کی عبادت کرے گی اور اسی کو وحدہ لا شریک مانے گی۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی صفت میں کہ درگزر اور حسن سلوک کے مناظر تھے۔ ایک سفیان ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ شروع میں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن رہ چکا ہے، اور یہاں تک کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ فتح مکہ کے بارے میں فتح مکہ جب ہوا تھا اس وقت جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا گویا کہ وہ امن میں ہو گیا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی صفت اور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور معاف کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بھی اسی صفت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم میں بھی اسی صفت کو مومنین کے لیے اسی صفت کو اپنانے کا حکم دیا کہ آپ کے اخلاقی اور آپ کے جتنے بھی صفات ہیں ان کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلکہ سارے عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی اخلاقی صفات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔